کیا عید کی نماز مسجد میں پڑھنے سے نہیں ہوگی؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہن۔ عید کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے، تو میں ٹیلر سے اپنا کپڑا لے کر آتا ہوں اور یہ پیشاوری جوتا مجھے پسند آ جاتا ہے تو اسے خرید لیتا ہوں۔ اور گھر میں ساری تیاریاں چل رہی تھی اور گھر کی عورتیں مہندی لگا رہی تھی۔ عورتوں کا مہندی لگانا یہ حضرت صفیہ کی سنت ہے جو کہ ہمارے نبی کی پھوپھی ہیں، تو ہمارے نبی نے بھی عورتوں کو مہندی لگانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن افسوس، جب میں مارکیٹ جاتا ہوں تو عورتوں کو مردوں سے مہندی لگواتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ استغفر اللہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حرام کام کرنا بند کر دو۔ پھر فجر کی نماز ادا کر کے صدقہ فطر ادا کرتا ہوں اور پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غسل کرتا ہوں، اور نیا کپڑا پہنتے وقت یعنی نیا کپڑا پہننے کی دعا پڑھتے ہوئے یہ بلیک جھبا پہنتا ہوں اور شامی ٹوپی لگاتا ہوں۔ پھر عادل قادری کا سلوک عطر لگاتا ہوں۔ خوشبو لگا کر عید کی نماز پڑھنے جانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر سنت کے مطابق کھجور کھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے قادری مسجد کی طرف نکل جاتا ہوں، جہاں 7 بجے عید کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ عید کی نماز کے ہونے کے لیے عیدگاہ کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، یعنی عید کی نماز عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن آج وہ مقصد ان بڑی بڑی جامع مسجد سے بھی پوری ہو جا رہی ہے، جہاں مسلمانوں کی طاقت و قوت اور غلبہ ان مسجدوں میں عید اور جمعہ کی نماز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے لیکن مسجد میں بھی ہو جائے گی۔ پھر جس راستے سے عید کی نماز پڑھنے آیا تھا اس راستے سے گھر جانے کے بجائے کسی دوسرے راستے سے گھر واپس جاتا ہوں، ایسا کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پھر گھر جا کر ابو سے گلے ملتا ہوں، جس کے بعد بہت ہی سکون و اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اس وقت کا ہر بیٹا انتظار کرتا ہے۔ پھر سب کو مبارکبادی دیتا ہوں، کیونکہ عید صرف نیا کپڑا پہننے اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو صاف کر کے ہر ایک نفرت اور دشمنی کو ختم کر کے ہر ایک کو دل سے لگانے کا نام عید ہے۔ پھر اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو عیدی دیتا ہوں اور مجھے ابو کی طرف سے عیدی ملتی ہے۔ تو عیدی دینا یہ پیارے نبی کی یا کسی صحابہ کی ڈائریکٹلی سنت تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی اس کا تعلق ہمارے نبی اور صحابہ سے ضرور ملتا ہے کہ خاص موقع پر تحفہ دینا اور خوشیاں بانٹنا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ صحابہ کرام بھی عید کے دن خیرات اور تحفے دیا کرتے تھے، جو کہ بعد میں عیدی دینے کی روایت بن گئی۔ تو عیدی دینا یہ اسلام کی ایک خوبصورت روایت بن چکی ہے۔ پھر شیر خورما کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کو عید مبارک۔